ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی زندگی لمحات کا نام ہے. یہ پل، یہ لمحے، یہ گھڑیاں جتنی مرضی آسانی میں ہوں، کیف میں ہوں، خوشیوں میں ہوں، شہنائیاں بج رہی ہوں، لوگ مستی میں ہوں، یہ پل پھر بھی گزر جاتے ہیں. دکھ ہوں، مصائب ہوں، آلام ہوں، بلیات ہوں، مصائب در مصائب ہوں، بیماریاں ہوں، اور یوں محسوس ہو رہا ہو کہ اب بھی موت، اب بھی موت، اور اب بھی مرنے والے نہیں بچیں گے. وقت پھر بھی گزر جاتا ہے. 2020 کو دیکھیے، بڑی بڑی امیدیں لے کر کے دنیا اس میں داخل ہوئی. معاشی مسائل بنے، معیشت کی تنگ دستیاں دیکھی گئی، لوگ کھانے پینے کو ترس کے رہ گئے، چولہے بند ہوئے، بیماریوں نے، وباؤں نے، بلیات اور آفات نے، مصائب نے گھیرے میں رکھا. لیکن وقت تھا، گزر گیا. وقت خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، گزر تو جانا ہی ہے. لیکن یاد رہے یہ دنیا ہے، یہاں لذات میں گزرا ہوا وقت وہ جب بیتا ہے تو وہ لذتیں اب نہیں رہی، لیکن ان کا نتیجہ باقی ہے. وہ جزا کی شکل میں یا سزا کی شکل میں. اور اگر آزمائشیں آئیں، مشکلیں آئیں، دکھ سہے، وقت وہ بھی بیت گیا ہے. اسی طرح نیکی کرنے کے راستے میں جتنی مشاکل، جتنے مسائل، جتنی پرابلمز ہیں، وقت وہ بھی گزر جاتا ہے، لیکن نتیجہ برقرار ہے جزا کی شکل میں. حضرات، یہ جو سال گزرا،
اس کے بارے میں امت مسلمہ کی ایک رائے ہے کہ یہ غیر مسلموں کا سال ہے، ہمیں اس کے اوپر مبارکباد دینے یا اس کے اوپر کوئی وش کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ نقطہ نظر ہے، سال قمری ہو یا شمسی ہو، بات چاند کی ہو یا سورج کی ہو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج بھی رب کی نشانی ہے اور رب کا ہے، یہ چاند بھی رب کی نشانی ہے اور اللہ کی پہچان ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یہ چاند کی 28-29 منزلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ گم ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، باریک ہلال بنتا ہے، مشکل سے دور بینوں سے دیکھنا پڑتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے آدھا ہوتا ہے، پھر مکمل ماہ تمام بنتا ہے، بدر کہلاتا ہے۔ یہ ہلال سے بدر کا سفر اور بدر سے پھر زوال کا سفر اور پھر ہلال بن کے نظروں سے اوجھل ہونے کی یہ منازل کی کیفیتیں کیا ہیں؟ یسألونک عن الاہلہ، دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی، انہیں بتا دیجئے کہ یہ ہمارا کیلنڈر ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ سورج کئی جگہوں پہ کئی مہینے، کئی دن، کئی ایام نہیں چڑھتا، لیکن چاند اپنا جوبن دکھاتا ہے۔ امت مسلمہ نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب نے کیلنڈر کے لیے ہجرت کو چنا اور قمری مہینوں پہ بنیاد رکھی۔ سورج کے ساتھ یہ سالوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی، دنوں کی گنتی، یہ بھی اللہ کی اسی دھرتی پر ہے اور اس کے ساتھ بھی ہمیں جوڑا گیا ہے۔ صبح اور شام کا تصور سورج سے جڑا ہوا ہے، ہاں فرق ہے تو ایک آدھی رات کا ہے۔ قمری مہینوں میں ابتدا رات سے ہوتی ہے اور سورج غروب ہوتے مغرب کے ساتھ رات پہلے آتی ہے، اگلا دن گنا جاتا ہے۔ جیسے آج جمعہ ہے تو جو رات گزری ہے اسے ہم جمعہ رات کہتے ہیں، وہ جمعہ کی رات ہے، وہ پہلے گزر چکی ہے۔ اگلا دن ہفتہ آئے گا، رات پہلے آئے گی، جبکہ سورج کے حساب سے رات 12 بجے۔ یہ ایام کا فرق، یہ دنوں کا فرق، یہ مہینوں کا فرق، دونوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، پہچان ہے۔ باقی اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنے کلچر کو دین اور دنیا میں سلامت رکھنا، سیرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اللہ کی اتاری ہوئی وحی کو اور رب کے دین کو لے کر کے چلنا، وہ قمری ہو یا شمسی ہو، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے آج کی رات، جب ابھی اس وقت دنیا میں آدھی دنیا رات کو فیس کر رہی ہے، جب ہم دن میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس اس وقت بھی رات ہے اور ہمارا مغربی ایریا یہ رات کو دیکھ رہا ہے، مشرق نے رات دیکھ لی ہے۔ باقی جو امت مسلمہ ہے انہوں نے اس رات کو اپنے حق میں کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں۔ یا ایھا المدثر، جنہیں کہا گیا تھا قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، انہی کو یوں بھی آواز دی گئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ آپ نے رات کیسے گزارنی ہے، رات گزارنے کا پورا ڈھنگ دیا گیا ہے۔ ہماری راتیں، ہماری صبحیں، ہمارے دن یہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو یہ دنیا کا حسن ہوتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے دنیا جس طرح سال کے اختتام پر اور سال کے آغاز میں آدھی رات پچھلے سال کا آخری حصہ، آدھی رات اگلے سال کا آدھا حصہ،
نیو ایئر نائٹ کے نام پہ جو کچھ خرافات، رسومات، اپنے تہوار اور خواہشات نفسانیہ کے پیچھے دوڑتے ہوئے جو انسان خوشیاں سمجھ رہا ہے، در حقیقت ان کے صلے، ان کے انجام، ان کی سزا اگر برے ہیں تو وہ باقی ہیں، مگر پورے سال کی، پوری پچھلی زندگی کی برائیوں کو، گناہوں کو انسان ہونے کے ناطے دیکھنا ضروری ہے۔ حضرات، یہ مت بھولیے گا کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کا رستہ دکھاتے ہیں، جنت ملی ہوئی چھن جاتی ہے، اللہ توبہ کا رستہ دکھاتے ہیں، اور توبہ کے لیے سب سے پہلے اقرار کے لیے الفاظ اور کلمات، رب کی بڑائی اور کبریائی، خالق اور مخلوق کا تعلق سکھایا گیا۔ وہ تعلق آپ کا اور ہمارا ختم نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، گناہ پہ مصر رہنا یہ بڑا جرم ہے۔ جرم کی دنیا میں کود جانا، خطا ہو جانا، نسیان ہو جانا، یہ بھول چوک کے معاملے اللہ تعالیٰ اگر اس پہ اصرار بندہ نہ کرے تو وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ اقرار کرے اور لوٹے۔ آج ہم کتاب اللہ سے توبہ کا تصور، گناہ کے سمندر اور توبہ کی کشتی کس طریقے سے وہاں سے انسان کو کامیابی سے گزار کے اس پار کنارے لگا دیتی ہے، یہ اللہ کی کتاب سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے، آپ کی سیرت طیبہ سے پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، جرم ہیں، بشری تقاضوں کے تحت ہم اس پہ اصرار کرنے والے نہیں، بلکہ اعتراف جرم، اقرار گناہ کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو کے توبہ کی باہوں میں آئیں، تاکہ اللہ کی مغفرتیں ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیں۔ حضرات، کتاب اللہ کا تصور توبہ اور اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا، بندوں کو بخشنا اور معاف کرنا، اس حوالے سے ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب سورۃ الانعام، میں نے باقی بھی صورتیں تھی لیکن سورۃ الانعام کو آغاز میں اس لیے دیکھا کہ ہمارے وجود میں اللہ نے شہوات کئی طرح کی رکھی ہیں، خواہشات بے شمار قسم کی ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر جانوروں والی کیفیت، حیوانی کیفیت، شہوات اور ملذات، اس میں کوئی ہماری لگام نہیں رہتی اور جنگل کے جانوروں کی طرح ہم ہو جاتے ہیں، تو وہ جو کیفیتیں ہوتی ہیں ان پہ غلبہ پانا مشکل ہوتا ہے۔ پالتو جانور ہو، آپ ایک اشارے سے، ایک جملے سے، ایک آواز سے، یا کسی رسی سے یا لگام سے اس کو آپ باندھ بھی سکتے ہیں، کور بھی کر سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، لیکن اگر جانور جنگلی ہو، اس کے سامنے گاڑیاں بھی کھڑی ہوں، انسان محفوظ بھی ہو، تو پھر بھی ایک خدشہ ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر جہاں جانوروں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ انسان کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کی جا سکتی، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیے ہیں، جیسے ان اللہ حرم الظلم علی نفسی، انی حرمت الظلم علی نفسی، لوگوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ایک ذرے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ معمولی سا ظلم، زیادتی بلا وجہ، انسان کی کرتوتوں اور اعمال کے بغیر اس کی پکڑ،
اللہ نے یہ نہیں رکھی ہے، اللہ نے یہ نہیں رکھی. یہ تو تھا اللہ نے اپنے اوپر حرام قرار دیا، اپنے اوپر رب نے واجب کیا کر دیا ہے، لکھ کیا دیا ہے. کاتبہ ربکم، تمہارے بنانے والے نے، پالنے والے نے، تمہاری پرورش کرنے والے نے، تمہیں روٹی روزی دینے والے نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے. اور بھائیو اس کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اللہ نے ایک رحمت جو ہے اس کے 100 حصے کیے ہیں، 100 حصے رحمان ہونے کے ناطے. اس میں سے 99 حصے اپنے بندوں کے لیے رکھ لیے ہیں. کاتبہ ربکم، یہ ہے تمہارے رب کا لکھنا، اور یہ ہے اعداد و شمار، اور یہ ہے نسبت اور ریشو. تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی، علی نفسہ ہی الرحمہ. 99 حصے کس کو دینے ہیں؟ اپنے بندوں کو دینے ہیں. جہاں کوئی پھنس جائے گا، جہاں کوئی جرم کی دلدل میں دھس جائے گا، جہاں اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چانس پہ چانس دیتے آئیں گے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک ماں، اس کے بچہ قید ہے، وہ بھی قیدیوں میں آئی ہے، بچہ چھن گیا ہے، چھاتیاں دودھ سے بھری ہوئی ہیں، اور یہ پریشانی کے عالم میں اس کی نظریں بچے کو تلاش کر رہی ہیں، اور اچانک اسے اپنا بچہ نظر آتا ہے، اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے. تو محبوب نے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ، یہ ماں اگر اس کا بس چلے تو یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ کہنے لگی محبوب، صحابہ نے جواب دیا، اگر اس کا بس چلا تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دے. کہا لوگو، تمہارا رب للہ، سنیے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ارحم من ہذی، اس عورت سے کئی بڑھ کر کے مہربان ہے. 99% رحمتوں کے حصے تمہارے لیے سنبھالے ہوئے ہیں، وہ تمہیں آگ میں نہیں جلانا چاہتا. اور یہ جو ماں کو حصہ ملا ہے، یہ رحمت کی تقسیم کیسی ہے؟ یہ صرف رحم کی وجہ سے ہے. اور اللہ نے وہ جو 99 میں سے ایک حصہ دنیا پہ اتارا تھا، اس میں سے دنیا جہان کی مائیں، جانوروں کی ہوں، انسانوں کی ہوں، حیوانوں کی ہوں، جنات کی ہوں، ان کے رحم کے اندر اس بچے نے جو وقت گزارا ہے، وہ محبتیں، وہ خون، وہ انسان کے وجود کا وجود سے جو تعلق جڑا ہے، اس بنیاد پہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں گرنے دیتی. وہ 1% رحم کا رشتہ. اور خطائیں، جرم، 99% رب کا رحمان ہونے کے ناطے رحمتوں کا حصہ پڑا ہوا ہے. وہ آپ کے لیے بھی ہے، وہ میرے لیے بھی ہے. اور یہ ہے وہ جو اللہ نے لکھا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. کیا ہے رحمت؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے کسی سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو برا ہو اور غلطی میں ہو جائے، لا علمی میں. یہاں سارے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں، جو کام جان بوجھ کے کیا جائے، بالتکرار کیا جائے، بالاصرار کیا جائے، جہرن کیا جائے، ضد میں کیا جائے، مقابلے میں کیا جائے، دوہرا کے کیا جائے، اعلانیہ کیا جائے، وہ شخص اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ غلطی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کی امت سے الخطأ والنسیان، جو کام کیا ہو اور غلطی سے ہو گیا ہو، جو کام نہ کیا ہو اور بندہ بھول گیا ہو، یا کسی نے مجبور کر کے وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، جبر کر کے کروایا ہو، معاف کیا ہے. لیکن ایک بندے سے لا علمی میں کام ہو گیا، جرم کر بیٹھا ہے. انہ من عمل منکم سوءا، لوگوں جس نے برائی کی ہو لیکن شرط بجہالہ، غلطی سے لا علمی میں جہالت کی بنیاد پہ ہوئی ہو، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد وہ توبہ کر لے، اس کے بعد توبہ کر لے. حضرات محدثین نے، مفسرین نے، علماء و فقہا نے توبہ کی 10 شرطیں بیان کی ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ ان شرطوں کو مد نظر رکھا جائے کہ سب سے پہلے غلطی کو غلطی سمجھے، جرم کو جرم کہے. ہمارے یہاں اکثر لوگ جرم کو جرم ہی نہیں مانتے. اچھا یار کر لیا تو کیا ہوا، ساری دنیا بھی تو کر رہی ہے، میں اکیلا تو نہیں ہوں. اچھا یار کیا ہو گیا، اتنا بھی کیا ہے، اللہ نے نفس لگایا کیوں تھا. سارا معاملہ تقدیر پہ ڈالا جاتا ہے.
قسمت کے اوپر کمندیں پھینک دی جاتی ہیں. نہیں، تقدیر اور قسمت بنانے والے کو برا نہیں، اللہ کی برائی نہیں، رب کو اس حوالے میں لا کے شامل کرنا کہ یہ معاملہ رب کا ہے نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، گناہوں کے باوجود ہمیں زندگی دینے والے، تیرے ہاتھ میں موت تھی، ملک الموت تھے، موت کے فرشتے بھیج کے جرم کے پل اگر سانس الگ کر دیتا تو کیا کر لیتے؟ ہم بول نہیں سکتے تھے. اللہ تو نے پھر بھی بولنے کی توفیق دی، تو نے وجود عطا کیا، زندگی دی. ربنا، اللہ گناہ کے باوجود تو نے روٹی روزی بند نہیں کی، اللہ میرا رزق بند نہیں کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ کوئی عذر بھی نہیں، کوئی بہانہ بھی نہیں، کوئی اعتراض بھی نہیں، کوئی نکتہ چینی بھی نہیں، کوئی حاشیہ نشینی بھی نہیں. جو ہوا ہے ہم سے ہوا ہے اور غلطی ہوئی ہے، ہم نے ظلم کیا ہے. حضرات یہ عادت بنائیے، آج سال کا آغاز بھلے وہ اسلامی ہو، بھلے وہ یہ قمری پہلو سے ہو یا شمسی اعتبار سے ہو، آغاز جنوری سے ہو، اختتام دسمبر پہ ہو، دن تو سارے رب کے ہیں، وقت تو سارا اللہ کا ہے. اور محرم سے ہو یا وہ ذی الحجہ پہ جا کر کے ختم ہو، دن بھی اللہ کے، راتیں بھی اللہ کی. وہ مالک الملک، بادشاہتیں اسی کی. انہی ایام میں لیل و نہار میں ہم سے جرم ہوتے ہیں، اور جرم کر کے دلیر بن جانا یہ آج آپ کی اور میری عادت بن چکی ہے. اپنے نفس سے بھی باہر، برتن سے بھی باہر، اوقات سے بھی باہر، اور للکارنے لگتے ہیں تو رب کو للکار دیتے ہیں، اعتراض کرنے لگتے ہیں تو رب کو بھی معاف نہیں کرتے. اگر نہیں اعتراض کر پاتے تو اپنے پہ نہیں کر پاتے. خود کو برا کہنا ہمارے بس کی بات نہیں رہی. اللہ نے غلط کیا ہے، رب نے غلط کیا ہے، ماں باپ برے دے دیے، اولاد بری دے دی ہے، رشتہ دار غلط دے دیے. مجھے پاکستان میں پیدا کر دیا ہے، کسی اور ملک میں کر دیتا، اس کا کیا جاتا تھا؟ نہیں، جہاں بھی پیدا کیا ہے زمین اللہ کی ہے. اسی زمین پہ بڑے بڑے نامور پیدا ہوئے ہیں، بڑے لوگوں نے عزتیں کمائی ہیں، دین کمایا ہے، دنیا بھی کمائی ہے. لہذا پہلی بات کہ اصرار نہیں، اقرار کیا جائے، اکڑ نہیں، جھکا جائے. انابت، للہیت، عاجزی، اپنے اندر ایک جھکاؤ کی کیفیت، اللہ کے ساتھ انابت، قنوت. اللہ میں شرمندہ ہوں. جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیوں ہے؟ کبھی سوچا؟ کیونکہ نماز کے اندر ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، سرنڈر ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، پتہ ہے نظروں کو کہاں رکھنے کا حکم ہے؟ سجدے کی جگہ. وہ جھکی جھکی سی نظریں، اللہ جتنا مرضی گندا ہوں تیرا بندہ ہوں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک. کبھی کوئی ایسی نماز پڑھ کہ شعور بھی ہو، کیف بھی ہو، گناہوں کی لڑی بھی ہو، آنسوؤں کی جھڑی بھی ہو، توبہ کی باہیں ہوں، رب کی رحمتیں ہوں، امید کا چپو ہو اور گناہوں کا سمندر ہو، اور پھر بندہ بولے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ میں گناہگار بندہ، میں مجرم، میں خطاکار، سیاہکار، گناہکار تیری دربار میں حاضر ہو کے نظریں جھکا کے کھڑا ہوں. اللہ جو چاہے وہ کر دے، لیکن وہ بحمدک، تو جو بھی کرتا ہے تیرا معاملہ قابل تعریف ہوتا ہے. تو رحمتیں کرنے والا، اقرار کرنے والے بنے، ماننے والے بنے، جرم کو تسلیم کرنے والے بنے. جب بندہ یہ تسلیم کر لیتا ہے ثم تاب من بعدہ، غلطی سے کیے ہوئے اس جرم کے اوپر
तौबा करके इकरार करके नजरें झुका के शर्मिंदा होके गुनाह को तस्लीम कर ले, रब्बना ज़लमना अनफुसना, और खुद को मुजरम की हैसियत से पेश कर दे। हजरात, मैंने देखा है इश्तिहारियों में और खुद को पेश कर देने वालों में दुनिया के अंदर भी फर्क किया जाता है। इश्तिहारी है, अकड़ गया है, अना पे है, जिद पे है, भाग गया है, बागी बन गया है, तागी हो गया है, तुगयानी और सरकशी में आ गया है, अंजाम कुछ और होता है, शूट कर दिया जाता है। जो खुद आके हाथ उठा के सरेंडर होके इतराफे जुर्म करके दुनिया की अदालत में आ जाए, उसके साथ जज का रवैया कुछ और होता है, कहीं ना कहीं नरम पहलू होता है। ये तो रब है, तू भाग नहीं सकता, मैं नहीं भाग सकता। या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। मैंने कोई दलील ऐसी नहीं दी कि तुम जमीन और आसमान के किनारों से जुर्म करके, गुनाह करके, ताकत के नशे में भाग निकलोगे, दौड़ जाओगे, मुमकिन ही नहीं है। या अय्युहल इंसान, ओ इंसान, ओ आदमजादे, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। याद रख, तेरा एक एक पल, तेरा एक एक कदम, तेरा एक एक स्टेप, तेरी एक एक हरकत तुझे जकड़ के मेरे करीब और कब्र के पास ला रही है। हजरात, साल गुजरा है, कितनी खुशी है। 365 को 5 से ज़रब दे के नमाजें निकाल लें। इतनी नमाजें जिंदगी में से कम हो गई। मेरा और आपका जुर्म बाकी है, अगर नहीं पढ़ी, और अगर पढ़ी हैं तो अल्लाह से उम्मीद बाकी है कि अल्लाह इसके नंबर लगा दे, अल्लाह इसको कबूल कर ले। अगर नहीं पढ़ी गई, जुर्म हुआ है। जुर्म 2 तरह के हैं, एक जिसे करने का हुक्म था नहीं किया, जिन्हें हम फराइज कहते हैं। दूसरा जुर्म यह है कि रब ने जिससे रोका था, नवाही उससे रुके नहीं, उसका इर्तिकाब कर बैठे हैं। है वो भी जुर्म है, ये भी जुर्म। ये दोनों जुर्म हमसे होते हैं इंसान होने के नाते। लेकिन तौबा की सोच आ जाए, इकरार आ जाए, नजरें झुक जाएं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, पहले मुआफी मांगी जाए। अल्लाह मुआफ कर दे, अल्लाह मुआफ कर दे, अल्लाह मुआफ कर दे। ये मुआफी का शेवा अंबिया का है, अंबिया का शेवा है। देखिए, आदम अलैहिस्सलाम ने भी दुआएं मांगी और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु खातमुन नबिय्यीन ने भी दुआ मांगी। हदीस पाक में आता है, आप एक दिन में सबसे ज्यादा जो जुमले आपसे सुने गए, एक दिन में लगातार सुने गए, वो इस्तिगफार के थे। नूह अलैहिस्सलाम को सुनिए, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था, मेरी कौम, गुनाह हो गए हैं, शिरक भी हो गया, जुर्म भी हो गया, अल्लाह से माफी मांग लो। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से पानी उतरेगा, रहमत का उतरेगा, जहमत का नहीं, अजाब बन के नहीं, सजा बन के नहीं, बदला बन के, जजा बन के, खैर बन। अल्लाह ताला औलाद देगा, फर्मा बरदार देगा, माल देगा, बरकत वाला देगा, बागात और फसलें देगा, फलदार देगा। ये तुमने इस्तिगफार करनी है। और मोहम्मद रसूल सल्लम दिन में 70 से ज्यादा मरतबा, और एक रिवायत में 100 से ज्यादा मरतबा मैं अल्लाह के सामने मुआफियां ही मांगता रहता हूं। अस्तगफिरुल्लाह, 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 रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना। ये जो है ना, अल्लाह अगर तूने मुआफ ना किया, ये अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में सर रख के इख्तियार किया था। अल्लाह अगर आज तूने इन मुट्ठी भर अपने मानने वालों को ना बचाया, इस जमीन पे तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह अगर आज तूने हमें मुआफ ना किया, जुल्म हो चुका है, और मुआफ करने के बाद वह तरहमना, अल्लाह वो इनाम व इकराम जो हमारे ऊपर किए थे वो वापस ना दिए, और पहले से बढ़ करके ना दिए।
ڈبل کر کے نہ دیے، خسارہ تو ہو چکا ہے، نقصان ہو چکا ہے۔ اللہ نقصان کو نفع میں تو نے نہ بدلا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم سدا کے خسارے والے بن گئے، ہم نفع میں نہیں جا سکتے، ہماری دنیا بھی نقصان، ہماری آخرت بھی نقصان، ہماری قبر بھی نقصان، ہمارا حشر اور نشر بھی نقصان میں، خسران میں۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بابا جی کی یہ دعا، امی جی کی یہ دعا، اما حوا اور جناب آدم کی اس دعا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ آئیے اپنے پچھلے سال ہی نہیں، پوری لائف کو اکٹھا کر کے، سلیکٹ آل کر کے، اس کے گناہوں کے اوپر ڈل کا بٹن دبانے کی ضرورت ہے۔ اتنا جملہ بولیے شرمندہ ہو کے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ خسارے میں پڑ گئے ہیں، خسارے میں نہیں جانا چاہتے، تیری معافیاں بھی چاہیے، اور صرف معاف کر دینا نہیں، انعام و اکرام بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں لیکن اگلی شرط ہے وَأَصْلَحَ، گناہ کر کے پھر اپنی اصلاح کر لے، جرم کرے تو لوٹ آئے، بار بار اصرار نہیں کرے، 100 واری میں توبہ کیتی تے 200 واری پنی، یہ والا چکر نہ ہو۔ ٹھیک ہے گناہ ہو جائے، پھر کوئی اور ہو گیا، کوئی اور ہو گیا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ او میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں معاف کرتا ہوں۔ اگر اللہ بندو کو فوری ان کے گناہوں پہ پکڑتا تو آج دنیا میں بچا کوئی نہ ہوتا، سب ختم ہو گئے ہوتے۔ اللہ موقع دے رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، معافی مانگو، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ اللہ خود اعلان کرتے ہیں، سنیے، جس نے اصلاح کر لی فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ آپ اکثر دیکھیں گے جہاں بھی لفظ غفور آتا ہے ساتھ رحیم آئے گا، اور آدم علیہ السلام نے توبہ میں جو لفظ ہیں وہ بھی فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، پہلے معافی ہے پھر ساتھ میں رحمت ہے۔ بھائی رحمت عطا ہے، دین ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ بسا اوقات بندہ کسی کو کہہ دیتا ہے جا معاف کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف کر دیا تھا۔ اگر معاف نہ کرتے، ایک آرڈر تھا، گردن اتار دی جاتی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، سامنے آ گیا تھا، معافی مانگی، مگر محبوب نے کیا کہا، میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر۔ ہاتھ لے لیا ہے، توبہ قبول ہو گئی ہے، الاسلام یجب ما قبلہ، پہلے گناہوں پہ پانی پھر گیا ہے، لیکن کہا سامنے نہ آیا کر۔ بس اوقات بندے کے دل میں بات رہ جاتی ہے، اللہ اپنے نفس میں اتنی بات بھی نہیں رکھتا۔ یہاں اللہ نے بات کہی ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو بندے لوٹ کے آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لوگوں یاد رکھو، تمہارے رب کو بندہ توبہ کرے، اتنی 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 خوشی ہوتی ہے، بلکہ انتہا کی خوشی ہوتی ہے۔ پھر مثال دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا ایک آدمی ہے صحرا میں گیا ہے۔ حضرات صحرا سننا بڑا آسان ہے، تصور میں لانا بھی ممکن نہیں جب تک دیکھا نہ ہو۔ صحرا کی زندگی یہ آسان نہیں ہے، چاروں طرف تا حد نظر کوئی درخت نہیں ملتا کہ اس کے نیچے لیٹ جائے، رکنے کا ٹائم نہیں، چند پل رکا نہیں، ہواؤں نے، ریت نے نیا ٹیلا بنا کے قبر بنا دینی ہوتی ہے، رخ بدلتے ہیں، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، کوئی دکان نہیں، کوئی غذا نہیں، کوئی خوراک نہیں، کوئی پھلدار درخت بھی نہیں، چاروں طرف موت۔ اونٹنی پہ ہے، سامان لادا ہوا ہے، پانی بھی اس پہ ہے، نیند آئی ہے، اونٹنی کی مہار کو لے کے سرانے اونٹنی کو بٹھایا ہے، سو گیا ہے، آنکھ لگی ہے، اونٹنی اٹھی ہے، اس نے اپنی مہار کھنچوائی ہے، نکل گئی ہے۔ جب آنکھ کھلی ہے، نہ پانی ہے کہ پی لے، نہ خوراک ہے کہ کھا لے، نہ سواری ہے کہ چل کے نکل جائے، کسی منزل کی طرف پہنچے، تا حد نظر ریت ہی ریت، صحرا ہی صحرا، ٹیلے ہی ٹیلے، لمبی امد، کوئی امید نہیں، کوئی آنے جانے والا نہیں، کوئی راہی نہیں، کوئی سڑک نہیں، کوئی رستہ نہیں۔ اٹھ کے بیٹھا ہے نا امید ہو کے، موت کے انتظار میں پھر لیٹ گیا ہے، آنکھ لگی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی لوٹ آئی ہے، اس کے پاس کھڑی ہے۔ اٹھتے ہی خوشی میں جھوم کے کہتا ہے،
खुशी में फरते इंबिसात में बोलता है, और जब बंदा शदीद खुशी में हो कई चीजें बंदे को भूल जाती हैं। उठते ही कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, कहना क्या था, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना अब्दुक। इतनी खुशी होती है कि जिंदगी फिर मिल गई, पानी मिल गया, खाना मिल गया, सवारी मिल गई, निकलने की राहें आसान हो गई। कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। देखने में बज़ाहिर कलमा कुफ्र है, लेकिन ला इल्मी में खुशी और इंबिसात में बोला गया है। अल्लाह कहते हैं जितनी खुशी इस बंदे को इसकी सवारी, पानी, मालो मता के लौटने पे है, उससे बढ़ करके मुझे खुशी होती है जब मेरा बिदका हुआ बंदा, बागी बंदा और मुझसे दूर गया हुआ, भागा हुआ बंदा वापस लौट के आता है। मुझे उससे बढ़ करके खुशी होती है बंदे की तौबा करने पे। हजरात, रब को खुश कर देना हम सारे मिलकर, वो खुशी के बदले में खुशी देगा, क्योंकि वो गफूर है, वो मुआफ कर देगा, वो रहीम है, वो रहमतों का सिलसिला जारी कर देगा। आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती के बदले में जन्नत छीनी, रब ने वादे कर लिए तुझे भी दूंगा, तेरी औलाद को भी दूंगा। हजरात, औलाद के लिए कुछ बातें कही, यही बयान करके हम सलाम कहेंगे। लंबी आयात का मजमुआ था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम अल्लाह के पहले खुद को बंदे माने। अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, इतना तो इकरार करें ना, अल्लाह हम तेरे हैं, फिर वो हमें हमारा बन के दिखाएगा। जब हम उसके हो गए, दाखला ले लिया, कलमा पढ़ लिया, एडमिशन ले लिया, इलाज शुरू हो जाएगा। एडमिट हो जाइए, आइए इमरजेंसी में, गलती में जो हो गया इकरार कीजिए, मानिए, मुजरिम की हैसियत से पेश होना, नजरें झुकाना, रब की पाकीज़गी बयान करना और खुद को अल्लाह का बंदा कहना। अब अल्लाह कहते हैं ओ मेरे बंदे, व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना। हजरात, आप और मैं अकड़ की वजह से बसा औकात बड़ा फूंफा में चलते हैं। पैदल हूं, बैठे हुए हूं, बैठने में हमारे अकड़, घूम रहे हूं, हमारी कुर्सी में अकड़, ऑफिस में बैठे हूं, हमारी उस जगह पे अल्लाह की जमीन के ऊपर हमारी गर्दन में कई दफा सरिये आते हैं, बिगड़ के चलते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, रास्ते बंद कर लेते हैं, कोई मेरे सामने ना आए, कोई मेरा रास्ता ना रोके, कोई मुझे परेशान ना करे। अकड़ वाले अल्लाह कहते हैं नहीं, व इबादुर रहमान, मेरे बंदे, अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना, जो धरती पे चलते हैं तो बड़ी इनकिसारियों से मिटे हुए, आजिज़ी से चलते हैं। उन्हें पता है कि रब किस वक़्त जो है वो धड़ाम से ऊंधे मुंह गिरा सकता है। हजरात, यहाँ एक काम करें आप और मैं अपनी फील्ड में बहुत अकड़ा हुआ और बिगड़ा हुआ, हर बंदे को पता है मेरी अकड़ कहाँ है, हर इंसान को, वालिदैन को, बच्चों को, औलाद को, रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारब को, ऑफिसर्स को, सियासतदानों, हुक्मरानों को, अवाम को, हत्ता के रस्ते पे चलने और लगाने वाले, एक फुटपाथ पे खड़े रेड़ी वाले की अकड़। एम्बुलेंसेस लेट होती हैं, हो जाए, मरीज फंसे हुए फंस जाए, क्या मजाल के थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। चेक कीजिए कभी जुम्मा बाजार में, चेक कीजिए वो रस्ते जिस महबूब ने कहा था लोगों रस्तों पे ना बैठा करो, अगर बैठो भी तो रस्तों का हक अदा किया करो। इससे बढ़कर के इंक्रोचमेंट के हवाले से इस्लाम से बढ़ के खूबसूरत दीन मैंने कोई नहीं देखा। कहा रस्ते में साए में पेशाब और पखाना भी मना है, पत्थर रोड़ा कूड़ा फेंकना मना है। अगर तुमने छोटी सी रोड़ी पड़ी है वो उठा के साइड पे कर दी है, रास्ते को क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है, यह भी तुम्हारे लिए सदका लिखा जाएगा। हमारा दीन तो वो दीन था। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे यमशूना अलल अर्दि हौना, इनके चलने में मतानत, वकार, शाइस्तगी, उम्दगी, खैर, नरमी, अच्छाई, भलाई होती है। गुजारिश कर रहा था, जहां जहां हम अपनी फील्ड में नमरूद और फिरऔन वाली कैफियत अपना लेते हैं वहां थोड़े ढीले पड़े ना, थोड़ी नरमी रखें। आने वालों के ऊपर जो जबर, जो अकड़, ये कर देंगे वो कर देंगे, ताकत का इस्तेमाल, एक इशारे की मार नहीं, मैंने एक साइन की है ये हो जाना है। हजरात, बड़ा जुमला बोलते हम एक दूसरे को पटवारी, बड़ा बोलते एक दूसरे को यूथिया, बहुत कहते हैं एक दूसरे को अनपढ़ जाहिल। पढ़े लिखे होके
زمین کے اوپر ہمارے ناز، ہماری مستیاں، ہماری اکڑ ختم کریں اس کو. توبہ کرنی ہے تو پہلے اقرار کریں اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اور لقمان، سورہ لقمان میں جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، بیٹے اکڑ کے مت چلنا، تو پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا، نہ ہی تو زمین کو چیر اور پھاڑ سکتا ہے. اللہ کا بندہ بن کے رہے. کیا کریں؟ عاجزی پیدا کریں، تھوڑی نرمی لے کے آئیں. اور یہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی انا مارنی پڑے گی، تھوڑی میں مارنی پڑے گی، ختم کریں گے. وہی بات جو بابا جی نے کہی تھی کہ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہ تے مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. توبہ کرنی ہے تو تھوڑی اکڑ کو ختم کریں، عاجزی میں آئیں. یہ جو میں بن گیا ہوں نا، میں بڑا، میرا یہ گریڈ ہے، میرا وہ گریڈ ہے، میں سینئر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سینئر بنائے جنت میں، سینئر بنائے عاجزی میں، سینئر بنائے محبتوں میں، بڑا گریڈ دے آپ کو وقار میں اور پیار میں. اس چیز کو لانے کے بعد یہ ہونا، تھوڑی نرمی. قارونیت، فرعونیت، پیسے کا گھمنڈ، گاڑی کا گھمنڈ، دولت کا گھمنڈ، کاروبار، زمین، پراپرٹی کا گھمنڈ نہیں، بندے نہیں کھانے. نرمی پیدا کریں، یہ توبہ کے لیے. اور اسی طرح وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی ایسا بندہ آپ سے بات کرے جسے مسئلے کا پتہ نہیں ہے، قَالُوا سَلَامًا، اس بندے کی 4 چیزیں بچا لیں. اس کا دین بھی بچا لیں. ہم نے اس کا معنی کیا اس سے منہ پھیر کے سلام لے کے سائیڈ پہ ہو جائے نہیں، اس کے لیے دعا کریں، اسے مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر ابن خطاب کو مانگا کہ نہیں؟ صلہ کیا ملا؟ بدلہ کیا ملا؟ کہاں تک عرب و عجم قدموں میں آئے. مانگیے اس بندے کے لیے جو لا علمی میں ہے، اللہ دے دے. طائف والوں کے لیے دعا کی کہ نہیں؟ کیسا رویہ تھا؟ پتھر مارے تھے. میرے محبوب مخاطب کیسے ہوئے؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. کبھی یہ بھی ترجمہ کرو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان کے لیے سلامتی کی دعا، مغفرت کی دعا، ہدایت کی دعا، سلامتی کا رستہ ہے. اللہ میری قوم کو پتہ نہیں، اللہ میری قوم کو آگہی دے دے، علم دے دے، معرفت دے دے، پہچان دے دے، حق کا رستہ دے دے، ہدایت دے دے. اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان کی جہالت کو علم کے رویے اور ان کے لا علمی اور اجڑ پن اور جو مرضی نام دے لیں، بے ادبی اور گستاخی کو ادب میں بدل دیں. ادب میں بدل دیں. جب بے ادبی کا جواب بے ادبی میں آتا ہے. لوگوں اللہ جزا دے، میری جماعت کو اللہ نے ایک خوبی دی ہے. اگر کوئی اس میں ایسا رویہ اپناتا ہے، پہلے تو گالیوں کا جواب سن کے جواب گالی نہیں دیتا، لیکن اگر کہیں کوئی ایسا رویہ ہو تو قوم محاصرہ کرتی ہے. پچھلے دنوں میں ایک سٹیج سے، ایک ممبر سے ایک خطیب نے دوسرے کو کسی وجہ سے گالیاں دی ہیں، قوم نے فوری محاصرہ کیا. کسی نے شاباش نہیں دی، شاباش نہیں دی، بٹھایا ہے، سر جوڑے ہیں، اور پھر معذرت خواہانہ بیان، غلطی کا اقرار، اور پھر اس سے پیچھے ہٹ کے معافی کا بھی معاملہ بندوں سے بھی، رب سے بھی ہوا ہے. یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. وہ خطیب ہو، وہ ادیب ہو، وہ سیاست دان اور حکمران ہو، اکڑ اچھی نہیں ہوتی. جاہلانہ رویہ بس اوقات بندہ پی ایچ ڈی کر کے بھی اپنا رہا ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہو کے بھی اپنا رہا ہوتا ہے، دین کے علوم رکھ کے اور دنیا کی معرفتوں کو جان کے بھی اس کے اندر ایک جہالت کا رویہ ہوتا ہے. میرے سامنے والا میرے لیے سیف پیکج ڈھونڈے اور میں بھی اپنی جہالت کو بدلنے کی کوشش کروں. اسی طرح اللہ کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات کو سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، قیام بھی کرنا ہے اور سجدوں میں بھی پڑھنا ہے. نہیں کھڑا ہوا جاتا، سجدے میں پڑھ، تنہائی میں آ، گڑ گڑائیے، عاجزی، جھکیے، 7 اعضاء کو زمین پہ لگائیے. امرت ان اسجد علی 7 اعظم. یہ انداز اپنا کے دیکھیے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم.
وہ بنیے کہ اللہ سے گڑ گڑا کے کہا کریں اللہ جہنم کا عذاب بچا لے، اللہ آگ کے عذاب سے بچا لے، اللہ میرے گھر کو آگ نہ لگے، اللہ میرے مال و متاع کو آگ نہ لگے، اللہ میری اولاد آگ میں جل کے نہ مرے، اللہ میری دکان میرے کھیت کھلیان کو آگ نہ لگے، اللہ میری جمع پونجی کو آگ نہ لگے، اللہ میرے قلب و نظر کو آگ نہ لگے، اللہ مجھے آگ سے شدت سے، اللہ اس چیز سے شعلوں سے بچا لے، اللہ جلنے سے بچا لے، مجھے حسد کی آگ سے بچا لے، اللہ دنیا اور آخرت کی آگ سے بچا لے، اللہ ہر اس بدعملی سے بچا لے جو جہنم کی آگ کا باعث بنتی ہے۔ ان عذابھا کان غراما، اللہ جو جگہ جل جائے وہ سکون نہیں دیتی۔ یہ ہے کیفیت۔ سال گزرا، 10 سال گزرے، 50 گزرے، 60 70 گزرے، زندگی جتنی بھی گزری ہے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آئیے اکٹھی کر کے رب کے سامنے میں ایک پنڈ بن کے بد عملیاں دی رب نو کہیے مول لا دے، مول لگا دے گا، لیکن کہیں سے اللہ سودا کھرا نہیں ہے کھوٹا، لیکن تیرے سے امید ہے تو اس کو جو ہے اچھے دام میں لے لے گا۔ اللہ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اے اللہ آگ پہ گرم توے پہ نہیں بیٹھا جاتا، چولہے پہ نہیں بیٹھا جاتا، قرار نہیں ملتا، آگ میں سکون نہیں ملتا۔ اللہ ایسا مقام وہ میرے ٹھہرنے کا نہ بنے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اللہ نے اصول دیے، میرے بندے بنے ہو، گناہ ہو گئے ہیں، جرم ہو گئے ہیں، تم سے زیادتیاں ہو گئی ہیں، تم نے دنیا کے اندر مال دولت پیسہ فراوانی کے ساتھ لگا دیا، میری دین کی باری آئی، خیر کی باری آئی، تمہارے ہاتھ اور جیبیں بند ہو گئیں۔ اسراف نہ کرو، لم یسرفوا ولم یقتروا، اور نہ تم بالکل بخیل بن جاؤ، نہ بالکل مسرف بن جاؤ۔ اس کے بین بین یہ ہم سب سے ہو رہا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، میرے بندے اس کے بین بین رہتے ہیں۔ آئیے ہنٹ اللہ خود دے رہے ہیں، راستہ خود بتا رہے ہیں، جرم معافی کے طریقے بتا رہے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، لوگوں ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے اللہ کو چھوڑ کے کسی نہ کسی کو الہ بنایا ہوا ہے۔ ناراض نہ ہونا میرے سمیت، کسی نے نفس کو الہ بنایا، کسی نے محبوب کو الہ بنا دیا، کسی نے والدین کو الہ بنا دیا۔ آپ کہیں گے الہ ہم تو نہیں ان کو کہتے، ہم تو ماں باپ۔ جو رب کی نافرمانی ماں باپ کی رسوم و رواج کی وجہ سے کرتا ہے، اس نے آباء و اجداد کو الہ بنایا ہوا ہے۔ حلال اور حرام کا معاملہ رب کے ہاتھ میں ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دے دیا، کسی نے پیروں فقیروں کو دے دیا، کسی نے علماء کو دے دیا، کسی نے احبار کو دے دیا، کسی نے اپنے ربیوں کو دے دیا، کسی نے اپنے پنڈتوں کو دے دیا، کسی نے کسی کو دے دیا۔ الہ صرف ایک اللہ ہے۔ سنیے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جتنی مرضی مشکل ہو میرے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، اگر پکارتے ہو تو رک جاؤ، یہ توبہ ہے۔ حضرات اللہ خود رستہ بتا رہے ہیں، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ بندے قتل نہیں کرتے، ان کے پاس اسلحہ ہو تو بلا وجہ کسی پہ تان نہیں لیتے۔ ایک چھری اور چاقو کیا، ایک سوا بھی ہو وہ برف والا تو وہ بھی کسی مومن کی طرف اس کا رخ کر کے اٹھانا منع ہے۔ مومنوں پہ یہ اسلحہ تاننا، السلام علیکم کہنا اور مار ڈالنا، سیفٹی اور سلامتی کا جھانسا دینا، اعتماد میں لے کے بلا کر کے گھر میں کھانے کھلا کے زہر دے کے مار دینا، کالے جادوؤں کے نام پہ یا جو بھی کر رہے ہو، رب نے تمہیں قتل کرنے کا حق نہیں دیا الا بالحق۔ شادی شدہ زانی ہو رجم کیا جائے گا، مارا ہو قصاص میں مارا جائے گا، مرتد ہو اللہ کے حق میں مارا جائے گا، لیکن آپ اور میں نہیں۔ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو لے، اور عدالت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ فرماتے ہیں، سنیے ولا یزنون، یہ لوگ اپنے آپ کو نکاح میں رکھتے ہیں، صفا میں نہیں، زنا میں نہیں۔ نکاح کی دنیا، یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب، جوانوں بالخصوص تم سنو، جس جوان پہ جوانی آئی ہے نکاح کی دنیا میں آ جائے، گناہ کی اور زنا کی دنیا میں نہیں۔ وہ تمہاری فصل، وہ تمہاری نسل، وہ تمہاری خیر، وہ تمہاری بھلائی، وہ تمہارا مستقبل اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ اللہ نے تو یہ بھی نہیں، اصحاب کی زندگیوں میں یہ آیا ہے، ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں ہے کہ اگر بیوی فوت ہو گئی ہے، ایک دن بھی زندہ ہوں تو میں یہ چاہوں گا کہ رب کے سامنے جاؤں تو گناہ کی نہیں بلکہ خیر کی اور نکاح کی زندگی کے ساتھ جاؤں۔ میں کسی نہ کسی بیوہ یا جو بھی ہے میں نکاح کر کے جانا چاہتا ہوں، میں ویسے رب کے حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ بڑی دنیا تھی ایسے، ہم نے اسے جرم بنایا، شادی کو جرم بنایا،
निकाह को बुरा समझा, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं चाहते। अल्लाह कुछ और ही कहते हैं। सुनिए, अल्लाह फरमाते हैं वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो ऐसा कर रहा है वो गुनहगार है। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, अगर वो मरते तक ना लौटा हम अजाब डबल कर देंगे क़यामत के दिन। व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और हमेशा यूं ही हम उसको महीन बना के, जलील बना के, रुस्वा कुन हालत में रखेंगे। अल्लाह मुआफी चाहता हूं, हल क्या है? कहा इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा। हाँ, तू तौबा करके आ जा, ईमान पे नजर सानी करके आ जा, आमाल सालिहा करके आ जा। मैं क्या करूंगा? फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जितने भी गुनाह लेके आएगा इकट्ठे करके ले आ। हदीस पाक में आता है, रसूल सल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने कहा है मेरे बंदे पूरी जमीन गुनाहों से भरते भरते आसमानों के बराबर ले जा। तेरे गुनाह आसमानों की जाके जो है वो चोटियों से क्यों नहीं टकराने लगे, टकरा जाएं, ले आ। मेरे साथ शिरक न कर, तौबा करके आ जा, आके मुआफी मांग, और मेरे पास मंडी में सौदा ले आ। कह अल्लाह सब जाली है, 2 नंबर है, झूठ है, फराड है, धोखा है, गुनाह है, जुर्म है। अल्लाह कोई नहीं ले रहा, माल बिक नहीं रहा, खसारे में जा रहा हूं। रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह ये माल पड़ा है, सारा खाम है, बेकार है, अल्लाह रद्दी है, 2 नंबर है, फराड है, कुछ भी खैर नहीं। अल्लाह कहते हैं कि तू सिर्फ तौबा कर, ईमान ले आ और कह दे मैं तेरा बंदा हूं, आमाल की इस्लाह कर ले। मैं क्या करूंगा? फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तेरी माजी के सारे गुनाह नेकियों में बदल दूंगा। व कान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, अल्लाह इससे बढ़ के भी अता करेगा, क्योंकि वो मुआफ करता है तो फिर कर देता है, और अताओं पे आता है तो फिर इतना देता है कि हिसाब व किताब भी नहीं रखता है। वमन ताबा व अमिला सालिहा, फिर अल्लाह ने कहा जिसने तौबा कर ली, नेक अमाल कर लिए, मुआमलात की इस्लाह कर ली, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, ये बंदे ने हक अदा कर दिया है तौबा करने का, रब की तरफ लौटने का। अल्लाह ने और भी चीज़ें जिक्र की हैं, लेकिन मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ, अपने माजी को रब के हुजूर पेश करता हूँ। हजरात, आपको भी जब तन्हाई मिले, रात मिले, कोई पल मिले, तरीका रसूल सल्लम ने बताया, वरजुलुन ज़कर अल्लाह खालिया, दुनिया से अलग होके, दुनिया से अलग होके। हजरात, मैं मिसाल में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने दुनिया की जिंदगियां पढ़ी हैं, शोबिस की दुनिया, गुनाहों में लिथड़ी हुई, एतराफ की हुई जिंदगी, हर तरफ गुनाह, रब पे जुगते, मोहम्मद रसूल सल्लम पे, दीन पे जुगते कसने वाले। मैं रात सुन रहा था, सारे अदाकार ये गए हुए हैं उम्रे पे, फनकार हैं, जुगते कसने वाले। एक उनमें से बड़ा उठता है, उनके साथ नहीं, रात 2 बजे अलग होके। सब ने पूछा इस वक्त कैसे? कहा यार मेरे कुछ ऐसे मामले और गुनाह हैं, मैं तुम्हारे सामने, रब के सामने रख ही नहीं सकता। मैं तन्हाई में मिलना चाहता हूं, मैं अकेला होकर मिलना चाहता हूं, चिपका हुआ है, और ये जगह जो है मुल्तजम की हाथ, दुनिया की फिक्र नहीं, चारों तरफ से कौन क्या है, 360 जावियों से आई हुई दुनिया की परवाह नहीं, हाथ उठा के जुर्मों का एतराफ करके, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, कर बैठा हूं, अल्लाह तेरे दवारे पे आ गया हूं, इससे अच्छा कोई दर दिखा दे। अगर दर नहीं कोई और, लोग सहराओं में निकल गए, दूर घर के कोनों में बैठ गए। वरजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़तैना, 2 आंसू बहाए, अल्लाह जुर्म हो गया, लाइल्मी थी, जुरत कर बैठा, इसरार कर बैठा, रब्बना ज़लमना अनफुसना फफाज़तैना। महबूब कहते हैं ये आंख का आंसू कल क़यामत के दिन समंदर बन के बहेगा, मगर मुआफ़ी नहीं मिलेगी। दुनिया का ये आंसू सारे गुनाह मुआफ़ करवा देता है। मुनफ़इल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये कतरा तेरा। लौटाइए, अकड़िए मत, रब के सामने हुजूर पेश होके, ये अल्लाह ताला इन गुनाहों को मुआफ़ ही नहीं करेगा, नेकियों में बदल देगा। वादा कुरान का है, रहमान का है, वादा सच्चा है। अगर यकीन कामिल है तो राबिता ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ये सौदा खसारे का नहीं फ़ायदे का है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب گرامی، اگر لتھڑی ہوئی بائک اور پوری گندگی اور غلاظت اور گارے گرد مٹی میں بدترین صورتحال میں گئی ہوئی گاڑی سروس کر کے دوبارہ اپنا اصلی رنگ نکال سکتی ہے اور پھر اس کو پالش کر کے چمکایا جا سکتا ہے، تو حضرات ہمارے بھی گناہ بڑے ہوں گے۔ ایک آنسو کے قطرے کا غسل اللہ کے ہاں کافی ہے۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے، کل قیامت کا رونا بیکار ہے۔ دنیا میں لوٹیے، تنہائی میں آئیے، اپنے آپ کو دیکھیے، نامہ اعمال دیکھیے، ماضی پہ نظر دوڑائیے۔ بچپن سے لے کے جوانی تلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جسے 60 سال عمر مل گئی، مجھے 60 سال سے اوپر کا شدید ترین خطرہ ہے۔ خطرہ تو ہر پل ہے، اگلے پل پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، ان کے ماموں پچھلے جمعے اپنے بھائی کی وفات پہ گئے ہیں۔ آج کا جمعہ ان کی وفات پہ، دوسرے جانے والے بھائی کی وفات پہ پڑھا جا رہا ہے۔ اگلے پل کی خبر نہیں ہے، جنازہ پڑھنے والوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، دھرے کا دھرا رہ جانا ہے، اولادوں نے پیچھے لڑنا ہے۔ اللہ وہ اولاد صالحہ دے جو صدقہ جاریہ بنے، وہ رفقہ دے اللہ جن کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے، اللہ جن کی زبانیں تذکرہ خیر میں بولے، اللہ یہ دوست اور احباب دے جو ہمارے جانے کے بعد اتنا تو کہہ دیں، اللہ میرا دوست تھا، تیرا بندہ تھا، یہ میری طرف سے اس کا صدقہ قبول کر لے۔ اللہ ایسی اولادیں جو مال پہ لڑنے والی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اعراف میں پھنسے ہوئے لوگوں کو جب درجے بلند ہوں گے، پوچھیں گے کیا ہوا ہے؟ کہا تمہاری اولاد نے پیچھے سے کچھ بھیجا ہے، آپ کو ذرا آگے کر دیا گیا ہے، گریڈ اوپر ہو گئے۔ اللہ ان میں سے کرنا، وگرنہ یہاں تو دنیا قبریں بھول جاتی ہے، نام و نشان بھول جاتی ہے، زندگی میں لوگ نیکیاں بھول جاتے ہیں، بھلائیاں اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ کم از کم اپنے آپ کو تو نہ بھولیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، میں نے دنیا کی بدترین سزائیں پڑھی ہے، سب سے بری سزا قرآن نے یہ بتائی ہے کہ بندہ ساری دنیا کو یاد رکھے، اپنے آپ کو بھول جائے، انجام کو بھول جائے، قبر کو بھول جائے۔ فنسوا اللہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، رب کو بھلائے اور اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے، سارے جہان کے لیے کماتا پھرے، کما کے یہ جائے، چھوڑ کے یہ جائے، کھائیں پچھلے اس کے ساتھ کچھ بھی نہ جائے، اور حساب قبر میں یہ دیتا پھرے، جوتے یہ کھاتا پھرے۔ لوٹنا ہے ہمیں۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطایا، استغفر اللہ، یہ پڑھیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ، رب کی تعریفیں کر کے اپنا جرم پیش کیجئے، رب معاف کرنے والا ہے اور گناہوں کو قبول کر کے نیکیوں میں بدلنے والا ہے۔ ایسا سودا لینے والا اور بدلہ دینے والا میں نے رب کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھا۔ سب نکتہ چینی کر دیتے ہیں، یہ ناقص ہے، یہ ناقص ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو بھی ہے لے آ، بس شرک نہ کر، مجھے الہ مان لے، وحدہ لا شریک مان لے، توحید کے ساتھ آ، میں تیرا سب جیسا بھی ہے وہ لے لوں گا، بدلے میں تجھے وہ دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں خوش کر دے۔ اللہ ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں، لوٹنے کی توفیق دے دے۔ اللہ پھر بھی اکڑ ہے تو ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے گھسیٹ کے ہمیں لے آ۔ اللہ قبر میں جانے سے پہلے ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دے۔ ہمارے بڑے بھائیوں نے جو بیمار ہیں، دوست احباب ہیں، میں نام لینا چاہوں تو نام نہیں لے سکتا، ایک لمبی لسٹ ہے۔ بالخصوص ہمارے بزرگ اکرام صاحب کافی جو ہے تکلیف میں ہیں۔ ابھی میری جمعہ سے پہلے بات ہوئی، بائی پاس ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی بڑے سارے دوست احباب جنہوں نے کہا بیمار ہیں،
ہسپتالوں میں ہیں، کوئی کٹے ہوئے، کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی کسی پہلو میں، کوئی کسی حوالے سے، اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ یہ جو وباؤں کے غلغلے ہیں اور یہ جو اس وقت پریشانیوں کا عالم ہے، اللہ یہ جو سائے منڈلا رہے ہیں، اللہ سازش ہے تو پھر بھی ہم سے دور لے جا۔ اللہ اگر یہ وبا ہے حقیقی معنوں میں، اللہ پھر بھی ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اللہ آنے والا یہ شمسی سال ہو یا قمری سال ہو، اللہ وہ ہمارے حق میں کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ جتنے بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما دے، اللہ رزق حلال عطا فرما دے۔ میرے کلاس فیلو منظور صاحب، ان کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، اللہ ساری دنیا کی امت مسلمہ پہ خیر فرما، اللہ انسانوں کو انسانیت کی طرف لوٹنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک بھائی نے کہا تھا رشتوں کے لیے، بیٹے بہن بھائیوں کے لیے اللہ آسانیاں فرما، اچھے رشتے نصیب فرما۔